دو چوہے سونا اور مونا ایک بڑے سے جنگل میں رہتے تھے۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ ہر وقت وہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے۔ ایک دن دونوں ندی کے کنارے مزے سے سو رہے تھے۔ اچانک ایک زور کی آواز آئی۔ دونوں ڈر کر چونک گئے اور گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہ کیسی آواز ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، چھپ جاتے ہیں کہیں۔ تبھی انہیں وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ارے یہ کیسی آواز ہے؟ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا ہاتھی مست چال سے ندی کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے پیروں کی آہٹ سے تمام چھوٹے چھوٹے جانور گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ رہے۔ ہاتھی ایسے مست چال چل رہا ہے کہ کوئی بھی اس کے پیروں کے نیچے آ جائے گا۔ ہمیں یہاں سے دور بھاگ جانا چاہیے۔ ارے ارے، دور نہیں جائیں گے، پاس والے درخت پر چڑھ جاتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، چلو چلو۔ سونا اور مونا فوراً سے پاس کے درخت پر چڑھ گئے۔ درخت پر انہیں ایک چڑیا ملتی ہے۔ ارے تم دونوں میرے درخت پر کیا کر رہے ہو؟ چلو بھاگو یہاں سے۔ چڑیا بہن، ابھی چلے جائیں گے، ذرا مست ہاتھی کو یہاں سے جانے تو دو۔ نہیں نہیں، ابھی جاؤ۔ تم لوگوں نے میرے بہت بادام چرا کر کھائے ہیں، آج یہاں میری مدد چاہتے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ دونوں کو درخت سے نیچے اترنا پڑا۔ ارے کہاں چھپیں؟ چلو اس چھوٹے سے بل میں گھس جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہاں تو سانپ ہے، یہاں نہیں جانا چاہیے۔ تو کہاں چھپیں؟ ارے جلدی کچھ کریں، جلدی سوچو، جلدی سوچو۔ ہاتھی تو ادھر ہی آ رہا ہے، آج تو ہمیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے میں چڑیا اوپر سے کہتی ہے، اگر تم نے کبھی اچھے کام کیے ہوتے تو آج تمہارے دوست ہوتے اور سب تمہاری مدد کرتے۔ سدا سب کا بھلا کیا کرو دونوں، سمجھے؟ ہاں ہاں چڑیا بہن، ہم سمجھ گئے۔ ایک لومڑی تھی جس کا نام تھا چندا۔ وہ جنگل میں رہتی تھی۔ ایک دفعہ گرمیوں کے دنوں میں کچھ دن تک اسے کچھ بھی اچھا کھانے کے لیے نہیں ملا۔ وہ بھوکی پیاسی پریشان ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہ بیمار تھی، اسی لیے زیادہ چل بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ کئی دن سے اسے اچھا کھانا بھی نہیں ملا تھا۔ بھوک کی وجہ سے میرے سے چلا بھی نہیں جا رہا، کچھ بھی کھانے کو مل جائے اب تو وہی کافی ہے۔ تھوڑا بہت کچھ کھاؤں گی تبھی آگے بڑھ پاؤں گی، بہت بھوک لگی ہے، اے خدایا میری مدد کرو۔ تبھی اس کی نظر ایک درخت پر پڑی۔ درخت پر کچھ پھل لگے تھے۔ اس نے بہت دھیان سے دیکھا تو اسے دکھا کہ درخت پر میٹھے میٹھے انگور کے گچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ درخت کے قریب گئی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو انگور بہت اوپر لگے ہوئے تھے، دور سے تو وہ بہت نیچے دکھائی دے رہے تھے۔ انگور تو کافی اوپر لگ رہے ہیں، پر مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، جانا تو ہے، میں کوشش کرتی ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، بوڑھی تھوڑی ہو گئی ہوں، ایک چھلانگ لگا کر تمام انگوروں کو کھا جاؤں گی۔ لومڑی نے ایک ہی چھلانگ میں انگور توڑنے کی کوشش کی، پر وہ ناکام رہی، تیزی سے نیچے گر پڑی۔ بار بار کوشش کرنے پر بھی لومڑی کے ہاتھ انگور نہیں آئے۔ جب بھی لومڑی چھلانگ لگاتی اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا، خالی ہاتھ اسے زمین پر گرنا پڑتا۔
جب بار بار ایسا ہوا تو بیچاری لومڑی نے ہار مان لی اور کہا، یہ انگور تو مجھے ویسے بھی دور سے کھٹے ہی لگتے ہیں، مجھے یہ کھانے ہی نہیں تھے۔ کھٹے انگور کھانے کا کیا فائدہ؟ میں تو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی یہ کھٹے ہیں۔ لومڑی خالی ہاتھ وہاں سے آگے کھانے کی تلاش میں چلی گئی، پر وہ لگاتار یہی کہتی رہی، یہ انگور کھٹے تھے۔ ایک دن ٹنکو بندر بہت مزے سے درخت پر بیٹھا بیٹھا گانا گنگنا رہا تھا۔ مجھ سے اچھا کوئی نہیں، میں ہوں سب سے اچھا، سب کا پیارا، آنکھوں کا تارا، میں ہوں سب سے اچھا، ہاں ہاں میں ہوں سب سے اچھا۔ ٹنکو کی ماں نے کہا، اچھا تم گانا گانے میں مست ہو، چلو چلو اٹھو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہاں مما، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا ہم سب کے لیے کھانا لینے جا رہے ہیں۔ چلو مما، بہت مزہ آئے گا۔ چلتے چلتے رستے میں ایک بہت بڑا آم کا درخت انہیں دکھائی دیا۔ مما دیکھیں کتنا بڑا درخت، اس پر تو بہت زیادہ مزیدار آم ہے، میرے منہ میں تو ابھی سے پانی آ گیا، ابھی سارے آم توڑ کر لاتا ہوں مما۔ ٹنکو فوراً سے درخت پر چڑھا اور فٹافٹ آم توڑنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر ٹنکو کی ماما کو بہت غصہ آیا۔ اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، رک جاؤ بیٹا۔ کیوں مما، کیا ہوا؟ آپ مجھے روک کیوں رہی ہیں؟ دیکھو کتنے مزیدار آم ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے بیٹا، اپنے آس پاس دیکھو، تم نے کتنی گندگی پھیلا دی۔ جلد بازی میں تم نے آم کے ساتھ ساتھ کتنی ٹہنیاں، پتے اور آم توڑ دیے ہیں۔ ہمیں جتنی ضرورت تھی اس سے بھی زیادہ، یہ غلط ہے بیٹا۔ ہمیں ہمیشہ دھیان سے پھل توڑنے چاہیے، جتنی ضرورت ہو اتنے ہی، اور درخت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر درختوں پر پھل نہیں ہوں گے تو ہم کھائیں گی کیا بیٹا؟ مجھے معاف کر دو مما، آج کے بعد میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھوں گا، اور ہاں ابھی ساری صفائی کر دیتا ہوں۔ ٹنکو نے اپنی غلطی مان لی اور پورے درخت کے آس پاس صفائی کر ڈالی۔ آج سے جتنی ضرورت ہوگی میں اتنا ہی پھل توڑوں گا۔ جانے سے پہلے ٹنکو نے درخت کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے معاف کر دو، آج کے بعد کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ پھر اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہوئے ٹنکو کی ماں نے کہا، تم تو سچ میں سب سے اچھے ہو، ہاں ہاں تم ہی سب سے اچھے ہو بیٹا۔